السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو سفر۔ آج میں آپ کو جو لیسن پڑھانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے خدا کے نام خط، لیکن اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن پڑھ لیتے ہیں جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 39 پر ہے۔ آپ اپنی بکس کھول لیجئے یا ہمارا یہاں پہ اسکرین پہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس میں سے دیکھ کر سن سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ یہ سبق اسپینی زبان کی ایک لوک کہانی پر مشتمل ہے۔ لوک کہانی کسی معاشرے کے افراد میں سنی سنائی جانے والی ایسی کہانی ہوتی ہے جس میں فطرت، انسان اور ماحول کی دوسری تفصیلات کے متعلق روایتوں کو اخلاقی تعلیم و تربیت کی خاطر کہانی کے روپ میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس کہانی میں خدا پر ایک کسان کے پختہ یقین کو اس ڈھنگ سے پیش کیا گیا ہے کہ اس سے باہمی ہمدردی اور انسان دوستی کی تصویر کشی ہو جاتی ہے۔ چلیے اب لیسن کی طرف آ جاتے ہیں۔ جو الفاظ آپ کو مشکل لگیں گے آپ اسے انڈر لائن کر لیجیے گا تاکہ ہم اس کے معنی بعد میں سمجھ لیں۔ اس وادی کا اکلوتا مکان ایک چھوٹی سی چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر بہتے ہوئے دریا، مٹر اور چنے کے کھیتوں کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ کھیت بڑی عمدہ فصل دیتے تھے اور انہیں جس چیز کی بے حد ضرورت تھی وہ بارش تھی۔ لین شو اپنی زمین اور کھیتوں کے چپے چپے سے واقف تھا۔ وہ آج صبح سے بار بار آسمان دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے تشویشناک لہجے میں کہا، بی بی، میرا قیاس ہے کہ آج بارش ہوگی۔ بی بی نے جو اس وقت کھانا تیار کر رہی تھی یہ سن کر جواب دیا، ہاں، آج کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے اگر رب چاہے تو۔ اس وقت بڑی عمر کے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے اور چھوٹے بچے مکان کے نزدیک کھیل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بی بی نے انہیں آواز دی، آ جاؤ، سب آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ جب سب مل کر کھانا کھا رہے تھے تو جیسا کہ لین شو نے قیاس آرائی کی تھی بارش ہونے لگی۔ بارش کے شفاف قطرے زمین پر برس رہے تھے اور آسمان پر شمال کی جانب سے بادلوں کے پہاڑ چلے آ رہے تھے۔ ہوا بھی تیز تھی۔ لین شو باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ اس کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ بارش سے پیدا ہونے والی ترنگ کو اپنے تن من میں رواں دواں دیکھے۔ جب وہ گھر میں واپس آیا تو جذباتی اور جوشیلی آواز میں بولا، جو کچھ اس وقت آسمان سے برس رہا ہے وہ بارش کے قطرے نہیں ہیں بلکہ سکے ہیں، بڑے اور چھوٹے۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے یہ بھی کہا کہ غلے کے کھیت اور مٹر کے نئے نئے کھلے ہوئے پھول بارش کی چادریں اوڑھ کر بہت خوش ہیں۔ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ یک بارگی تند و تیز آندھی اٹھی، پھر بارش کے ساتھ ژالہ باری ہونے لگی۔ اولے واقعی چاندی کے گول گول ڈلوں سے مشابہ تھے۔ بچوں نے یہ دیکھا تو لپک کر اندر سے باہر آ گئے اور انہیں چننے میں جٹ گئے۔ بچے خوش تھے لیکن ان کا باپ فکر مند ہو کر خود سے کہنے لگا، اب تو معاملہ بگڑنے لگا ہے، لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور بہت دیر تک اولے گرتے رہے۔ زمین ایسے سفید ہو گئی جیسے اس پر نمک کی چادر بچھا دی گئی ہو۔ درختوں پر ایک پتا بھی نہ رہا۔ غلے کے کھیتوں کا ستیہ ناس ہو گیا۔ مٹر کی بیلیں اور پودوں کے تازہ پھول ٹوٹ کر بکھر گئے۔ لین شو پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، اگر ان کھیتوں پر ٹڈی دل نے حملہ کیا ہوتا تو بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ بچ رہا ہوتا، لیکن اس ژالہ باری نے تو ہمیں مفلس اور قلاش بنا دیا ہے۔ اب ہمارے پاس نہ غلہ ہے اور نہ سبزی ہے۔ اس سال تو ہمیں فاقے پہ فاقے کرنا ہوں گے۔ وہ تمام لوگ جو وادی کے اس اکلوتے مکان میں رہتے تھے اپنے دلوں میں ایک ناقابل شکست امید لیے بیٹھے تھے اور ایک اندیکھی قوت پر تکیہ کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، دل چھوٹا مت کرو، ہمت مت ہارو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھو کہ بھوک سے کوئی کبھی نہیں مرتا۔ لین شو کے تمام خیالات اپنی آخری امید یعنی آسمانی امداد کے گرد گھومتے رہے۔ اس کو بچپن ہی سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ سب کا پالنہار بڑا رحیم اور کریم ہے، انسان کے دل کی گہرائیوں کی بات جانتا ہے۔ لین شو اپنے کھیتوں میں بیل کی طرح کام کرتا تھا۔ وہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی جانتا تھا۔ آئندہ اتوار تک اس نے اپنے آپ کو اس بات کا یہ پختہ یقین دلا دیا کہ ایک اندیکھی محافظ ہستی موجود ہے۔ اس یقین کے بعد اس نے خدا کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ یا ربی، اگر تو نے میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اس وقت 100 روپیوں کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں کھیتوں کی حالت دوبارہ ٹھیک کر سکوں
اور ان میں بوائی کر سکوں اور نئی فصل کی کٹائی تک بھی زندہ رہ سکوں کہ ژالہ باری نے ساری فصل تباہ کر دی ہے۔ لفافے پر پتے کی جگہ اس نے یہ الفاظ لکھے، یہ خط خدا کو ملے۔ اس کے بعد اس نے لفافے کو بند کیا اور غمگین دل کے ساتھ شہر کی طرف چل دیا۔ ڈاک خانے پہنچ کر اس نے ٹکٹ خریدے، لفافے پر چپکائے اور لفافہ سپرد ڈاک کر دیا۔ اس ڈاک خانے کے ایک ڈاکیے نے جو خطوں کی تقسیم کے ساتھ ان کی چھٹائی کا کام کیا کرتا تھا، ہنستے ہوئے یہ لفافہ اپنے افسر کو پیش کر دیا۔ اپنی ساری ملازمت کے دوران اس نے اس پتے پر کبھی ڈاک نہیں پہنچائی تھی۔ پوسٹ ماسٹر ایک خوش مزاج اور درد مند دل کا آدمی تھا۔ وہ بھی اس لفافے کو دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگا، لیکن قہقہوں کے درمیان وہ یکبارگی خاموش اور سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے لفافہ میز پر رکھ دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، کیا پختہ ایمان ہے! کاش مجھے بھی ایسا ایمان نصیب ہوتا اور میں بھی ایسے ہی یقین کا حامل ہوتا۔ کیا بات لکھنے والے کی، جس نے ایک پختہ امید پر خدا سے خط و کتابت شروع کر دی، واہ واہ! پھر اس نے سوچا، ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش پاش کرنا اچھا نہیں۔ اس نے اپنے ماتحتوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ خط پڑھا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ جب لفافہ چاک کیا اور خط پڑھا تب اندازہ ہوا کہ اس خط کا جواب کاغذ، قلم، دوات، روشنائی، درد مندی اور نیک دلی سے کچھ زیادہ کا طلبگار ہے۔ اس نے اپنے ماتحتوں کو ساری بات بتا کر چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ اس کے عملے نے اس کار خیر میں حسب توفیق ہاتھ بٹایا۔ لین شو نے جس قدر رقم طلب کی تھی اتنی تو جمع نہ ہو سکی، پھر بھی اس کے نصف سے کچھ زیادہ کا انتظام ہو گیا۔ پوسٹ ماسٹر نے تمام نوٹ ایک لفافے میں بند کیے، پھر اس پر لین شو کا پتہ تحریر کیا اور ایک چٹھی لکھ کر لفافے میں رکھ دی، جس پر دستخط کے طور پر صرف اتنا لکھا تھا، خدا۔ اگلے اتوار کو پھر لین شو ڈاک خانے میں آیا اور پوچھا کہ کیا اس کے نام کوئی خط آیا ہے۔ پوسٹ ماسٹر نے لین شو کا خط اس کے حوالے کیا اور اس کار خیر کے انجام دینے پر ایک طرح کی خوشی محسوس کی۔ اس کے بعد وہ دروازے کی دراز سے لین شو کی کیفیات دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوٹ پا کر لین شو کو کوئی حیرت نہیں ہوئی ہے۔ اس کو تو جیسے اس بات کا پختہ یقین تھا کہ یہ رقم تو اس کو ملنے ہی والی ہے۔ پھر جب اس نے رقم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑبڑانے لگا، خدا نے تو ہرگز ایسی غلطی نہیں کی ہوگی، اور نہ اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے جو میں نے اس سے خط کے ذریعے طلب کی تھی، وہ تو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ پھر کچھ سوچ کر ڈاک خانے کی کھڑکی پر گیا، کاغذ قلم طلب کیا اور پھر خط لکھنے بیٹھ گیا۔ اس کی پیشانی پر ابھرنے والی لکیریں بتا رہی تھیں کہ وہ جملے بتانے کے لیے اپنے ذہن کو بری طرح ٹٹول رہا ہے۔ اسی کیفیت میں اس نے خط بمشکل پورا کیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کے اسے لفافے میں بند کیا، پھر ٹکٹ خریدا اور اس کو ایک زوردار مکے کے ساتھ بند کر دیا۔ پھر جیسے ہی خط لیٹر باکس میں گرا تو ڈاکیے نے فوراً ہی اسے نکال لیا۔ خط پڑھا گیا، اس میں لکھا تھا، یا ربی، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 70 روپے ہی ملے ہیں، باقی رقم بھی فوراً ارسال کریں، مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے، لیکن اب باقی رقم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک خانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں۔ یہ کہانی اسپینی کہانی ہے جس کا ترجمہ جو ہے آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے۔ اس کے رائٹر کا نام ہے گریگوریو لوپینز فوانتے، اور آپ 10th کلاس میں آپ کی انگلش کی بک میں بھی پہلے لیسن میں یہی والا دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے انگلش پڑھ لی ہے تو آپ ٹرانسلیشن اردو میں پڑھ لیں، اور اگر آپ نے اردو پڑھ لی ہے تو آپ انگلش کا پڑھ لیں، آپ کو کہانی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور اب ہم پہلے پیج پر چلتے ہیں اور جو الفاظ مشکل ہیں ان کو انڈر لائن کرتے ہیں اور انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ معنی آپ خود لکھیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو خود لکھنے چاہیے، تھوڑی بہت کوشش خود بھی کرنی چاہیے۔ پہلا لفظ ہے چپے چپے، یعنی حصے حصے، تشویشناک، فکر مند، فکر کے انداز میں، قیاس، اندازہ، قیاس اندازہ، نزدیک، قریب، قیاس آرائی کرنا، اندازہ لگانا، پہلے سے بتانا،
قیاس آرائی، ترنگ خوشی، تن من دل اور جسم، رواں دواں یعنی محسوس کرنا، تند و تیز، اس سے پہلے ہے یک بارگی، یک بارگی کا مطلب ہے ایک بار، پھر ہے تند و تیز یعنی بہت زیادہ تیز، ژالہ باری، چھوٹی کلاسوں میں آپ نے یہ سے ژالہ پڑھا ہے، اسی کا یہ لفظ آ گیا ژالہ باری یعنی اولے پڑھنا، ہیلنگ جس کو انگلش میں ہیلنگ کہتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پر آ جائیے۔ مشابہ کا مطلب ملتے جلتے تھے، ملتے تھے مطلب دکھتے تھے۔ جٹ گئے لگ گئے، مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد ستیہ ناس، برباد۔ اچھا، یہ جو لکھا ہوا ہے نا ٹڈی دل، یہ ہوتا ہے کیڑوں کا مطلب حملہ جسے کہتے ہیں لوکسٹ اٹیک۔ نیوز میں بھی آپ نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، کبھی کبھی یہ کھیتوں پر حملہ کر کے انہیں خراب کر دیتے ہیں۔ اور مفلس اور قلاش یعنی غریب۔ فاقے کرنا، فاقے کرنا بھوکا رہنا۔ ناقابل شکست، ناقابل شکست کا مطلب ہے جسے ختم نہ کیا جا سکے، شکست نہ دی جا سکے۔ اور اندیکھی قوت یعنی کہ غیبی طاقت۔ تکیہ لگانا، اطمینان کرنا۔ آسمانی امداد، آسمان سے اترنے والی مدد یعنی اللہ کی مدد۔ نیچے ہے پالنہار، پالنہار کا مطلب ہے پالنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ محافظ، اس سے پہلے پختہ یقین پر انڈر لائن کریں یعنی پکا یقین۔ محافظ، محافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والی، اندیکھی کا مطلب جسے ہم نے دیکھا نہ ہو۔ پھر اگلے پیج پہ کنبہ کا مطلب ہے خاندان۔ اشد، ضرورت، بہت زیادہ ضرورت۔ چھٹائی کا کام یعنی الگ الگ کرنا، چھانٹنا۔ بے اختیار یعنی اچانک، ایک دم۔ پاش پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ پاش پاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ماتحت مطلب جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں، انڈر کام کرتے ہیں۔ تجویز، ترکیب۔ اور ایک لفظ یہاں پر آیا تھا جسے عملہ ہوتا ہے نا، عملہ کا مطلب ہوتا ہے اسٹاف، وہ میں آپ کو بتاؤں گی، ابھی نیچے آئے گا شاید۔ آگے لکھا ہوا ہے طلبگار، طلبگار چاہنے والا، جی۔ اور یہاں ہے عملہ، عملے نے کار خیر، عملہ مطلب اسٹاف، جتنے بھی لوگ وہاں کام کرتے تھے۔ کار خیر نیک کام۔ حسب توفیق مطلب جتنی توفیق ہو، جتنا دے سکتے ہوں۔ پتہ، ایڈریس۔ تحریر کیا، لکھا۔ چٹھی، آپ کو پتہ ہی ہے ہندی میں خط کو کہتے ہیں چٹھی۔ دستخط، دستخط کا مطلب ہوتا ہے، دستخط مطلب فرام، مطلب کس کی طرف سے خط لکھا گیا ہے، کی طرف سے۔ کیفیات، کیفیات کیفیت کی جمع یعنی حالت۔ طلب کرنا، مانگنا۔ پیشانی، ماتھا۔ بامشکل، مشکل سے۔ اچھا، ارسال کریں یعنی بھیج دیں، ارسال کرنا، بھیجنا۔ شدید ترین یعنی بہت زیادہ، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ملازمین، ملازمت کرنے والے یا ملازم کی جمع یعنی کام کرنے والے۔ اور بددیانت مطلب ڈس آنیسٹ ہیں یعنی بے ایمان ہیں۔ چلیے، الفاظ معنی آپ اچھے سے سمجھ لیجئے۔
اور آگے کا کام دیکھنے کے لیے آپ اردو سفر کے ساتھ رہیے۔ اردو سفر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔